أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اور آسٹریلیا کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا دن ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہلی احمدیہ مسجد اور احمدیہ مشن ہاؤس کی بنیاد رکھیں گے. یہ دن جہاں بے حد برکتوں کا حامل دن ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فضل اس دن نازل ہوں گے اور ان کے اثرات خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت دیر تک ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دن بہت سی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ وہ احمدی جو آسٹریلیا کو اپنا وطن بنا چکے ہیں ان پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، جن کو قبول کرنے کے لیے انہیں پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے. آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جس میں دہریت اور مادہ پرستی یورپ کے بہت سے دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. شاید مشرق میں رہتے ہوئے ان میں یہ احساس کمتری پیدا ہوا کہ جب تک ہم دنیا پرستی میں سب سے آگے نہ نکلیں گے غلط فہمی سے کوئی ہمیں مشرقی ملک نہ سمجھ لے. اس لیے ہر وہ قدر جو انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے، ہر وہ رجحان جس سے روحانیت کا انکار ہوتا ہے، وہ اس قوم میں پایا جاتا ہے. یہاں آنے سے پہلے مجھے اس کا اتنا گہرائی کے ساتھ اندازہ نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر ان کا معاشرہ دیکھا، ان سے گفتگو کا موقع ملا تو یہ معلوم ہوا کہ یورپ کے کسی ملک میں بھی سوائے اسکینڈینیوین بعض ملکوں کے اتنی زیادہ دہریت اور مادہ پرستی نہیں پائی جاتی. اس ملک میں جو احمدی موجود ہیں ان کی بھی حالت بہت قسم پرستی کی سی حالت ہے. مرکز سے دوری، مشن کا نہ ہونا اور تعداد کی کمی، یہ سارے ایسے محرکات ہیں جنہوں نے ان پر بد اثر ڈالا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایسے مخلصین موجود ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جو یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہر قیمت پر اس معاشرے پر غالب آئیں گے
اور ان کے کردار میں خدا تعالیٰ کے فضل سے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن بالعموم یہ کہنا درست ہے کہ جماعت کو اس ملک میں جس شان کے ساتھ دیکھنے کی میں توقع رکھتا تھا وہ میری توقع پوری نہیں ہوئی۔ ہمیں واقعہ یہ ہے کہ دو ہی قسم کے رد عمل ان حالات میں ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں۔ ایک رد عمل ہے حد سے زیادہ جہریت اور مادہ پرستی کے سمندر میں ڈوب کر اس سے مروب ہو جانے کا اور رفتہ رفتہ ان قدروں سے دور چلے جانے کا جن کو لے کر ہم اپنے ملکوں سے یہاں آئے، اور دوسرا رد عمل ہے اس کے مقابل پر اور زیادہ سستی اختیار کرنے کا، بے چینی محسوس کرنے کا، فکر محسوس کرنے کا، اور وہ راستے تلاش کرنے کا رد عمل جن پر چل کر ہم ان کے بد اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا رد عمل جس قوت کے ساتھ نظر آنا چاہیے تھا اس قوت سے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں واقعہ یہ ہے کہ قانون قدرت کو بھلا کر دنیا کی کوئی قوم بھی در حقیقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ قانون قدرت کو بھلا کر دنیا کی کوئی چیز بھی غالب آنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتی بجائے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ انسانوں کی زندگی کو دیکھیے یا حیوانوں کی زندگی کو، اپنے ماحول سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ دو طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض حیوانات کو مخالف حالات مٹا دیتے ہیں اور نابود کر دیتے ہیں، بعض حیوانات میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ ان حالات پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قانون قدرت انہیں وہ نئے وسائل عطا کرتا ہے، نئے ذرائع ان کے نصیب میں آ جاتے ہیں جن سے وہ حالات کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہی ہے خلاصہ سارے انسانی ارتقاء کا یا حیوانی ارتقاء کا۔ ایک مسلسل جد و جہد ہے زندگی کی موت کے ساتھ، اور دو ہی طرح کے رد عمل ہیں، تیسرا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ یا تو زندگی نے غیر معمولی کوشش کی اور موت پر غالب آ گئی، یا پھر زندگی موت کا شکار ہو گئی، اور یہی وہ دو رد عمل ہیں جو انسانی نظریات کی جنگ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بس جب احمدی اس دور دراز بر اعظم میں تشریف آئے اور یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تو ان کو کھل کر یہ بات نظر آنی چاہیے تھی کہ اگر ہم نے غیر معمولی جد و جہد کے بغیر یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس بات پر بھی ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو ہاتھ سے کھو دیں گے اور رفتہ رفتہ اسی ماحول کا شکار ہو کر انہی میں سے ایک ہو جائیں گے، یا اس کے برعکس ہمیں عام حالات سے مخاطب کی نسبت زیادہ ذمہ داری، زیادہ کوشش اور زیادہ جد و جہد کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا۔ گرمی کا موسم ہو تو آپ کا گزارا عام کپڑوں میں ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو تو بغیر کپڑوں کے بھی انسان اپنے جسم کی حرارت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ حرارت کسی اور ذریعے سے جسم سے دور بہنا شروع ہو جائے تاکہ گرمی کا احساس کم ہو۔ لیکن اگر آپ نارتھ پول یا ساؤتھ پول میں برفانی علاقوں میں چلے جائیں تو ننگے جسم کا تو سوال کیا، عام سردیوں کے موسم میں بھی جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ کافی نہیں ہوا کرتے۔ وہاں زندگی کی جد و جہد کے لیے آپ کو مزید کچھ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اندرونی طور پر گرمی پیدا کرنے کے لیے خاص غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، بیرونی طور پر موسم سے حفاظت کے لیے غیر معمولی لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میری مراد ہے کہ جتنا زیادہ موسم میں خنکی پیدا ہو اتنا ہی جد و جہد بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر نہ کریں گے تو پھر زندگی کی توقع لے کر بیٹھنا محض حماقت ہے۔ جتنا زیادہ دہریانہ ماحول ہو، جتنی زیادہ دنیا پرستی ہو، اتنا ہی احمدی کو کسی لباس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس لباس کے بغیر وہ اس ماحول کی موت کی سردی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کون سا لباس ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس لباس کا نام لیا
اور فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر۔ ایک ہی لباس ہے جو تقویٰ کا لباس ہے، جو مادہ پرستی کی کہ سب خانوں میں بھی آپ کو زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ تو دنیا کے پردے پر آپ کہیں چلے جائیں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو ہر دنیا کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور لباس التقویٰ ہی ہے جو کبھی لباس بنتا ہے اور کبھی زاد راہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسی تقویٰ کو زاد راہ بھی بنا کر دکھایا اور فرمایا تم تقویٰ کی ذات کو پکڑو، یہی زاد راہ ہے جو تمہارے کام آ سکے گا۔ تو اندرونی رضا بھی آپ کی حفاظت کے لیے تقویٰ ہے، بیرونی لباس بھی آپ کی حفاظت کے لیے تقویٰ ہے، اور جتنا زیادہ ماحول مخالف ہو اتنا ہی زیادہ تقویٰ کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو کیا چیز ہے تقویٰ، کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر فعل میں، ہر سوچ میں اللہ کی طرف نگاہ ڈالنی سیکھ جائے اور یہ سوچنا شروع کرے کہ میں خدا کی خاطر زندہ ہوں۔ تقویٰ کا معنی خوف بھی ہے، تقویٰ کا معنی ڈر بھی ہے، لیکن وہ ڈر نہیں جو جانور یا سانپ یا بچھو سے ہوتا ہے، بلکہ تقویٰ ایسے خوف کو کہتے ہیں جو محبوب کرنے والے کے پیار کے کھو دینے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ خطرہ دامنگیر ہو کہ میں کوئی ایسا فعل نہ کروں، میری سوچ کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرے، میرا پیارا اور میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ طرز فکر اختیار کرو گے تو دنیا کے پردے پر جہاں بھی تم جاؤ گے یہ طرز فکر تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی، تمہارا لباس بھی بن جائے گی، تمہاری خوراک بھی ہو جائے گی، اور تم پھر کسی غیر کے شر سے خوف کرنے کی فکر میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کسی غیر کے شر کے خوف میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا خوف ہر دوسرے خوف پر غالب آ جاتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کے نزدیک اگر تم چاہتے ہو کہ بے خوف زندگی بسر کرو تو صرف ایک راہ ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اس کی رضا سے دور جانے کا خوف اختیار کرو۔ اس پہلو پر مزید میں کچھ مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ منہ سے کہہ دینا کہ تقویٰ خدا کی محبت کا نام ہے، تقویٰ خدا کی محبت کے کھو دینے کے خوف کا نام ہے، ہر وقت انسان یہ خیال رکھے کہ میں اللہ کی راہ پہ قائم رہوں اور خدا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ بظاہر آسان بات ہے منہ سے کہہ دینا، لیکن عملی زندگی میں ہر روز اس قسم کے امتحانات پیش آتے ہیں کہ ہر انسان اگر ہوش کے ساتھ زندہ رہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرا عقیدہ اور ہے اور میرا عمل اور ہے، میرا دعویٰ اور ہے اور وہ زندگی جو میں نے اختیار کر لی ہے وہ اور ہے۔ ہر روز آپ کے لیے ایسے مواقع پیش آتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جہاں آپ خدا کی محبت کے کھو دینے کے خوف کی نسبت ان لوگوں کی محبت کے کھو دینے کے خوف سے مغلوب ہو جاتے ہیں جن میں آپ رہ رہے ہیں۔ ان کے تاثرات جو آپ کے متعلق ہوں گے وہ آپ کی زندگی کے نقشے بنا رہے ہوتے ہیں، اور دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کا تصور ہماری زندگی کا نقشہ بنا رہا ہے۔ اپنے ماحول سے ڈرتے ہیں آپ، اپنے ماحول کی باتوں سے خوف کھاتے ہیں، یہ ہمت نہیں پاتے کہ ماحول کے مخالف کوئی طرز زندگی اختیار کر سکیں اور سر اونچا کر کے ان لوگوں میں چل سکیں۔ ہمیشہ یہ خوف دامنگیر رہتا ہے مردوں کو اور عورتوں کو بھی کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے ہمارے متعلق، اگر ہم نے لباس ایسا پہنا تو کیا محسوس ہوگا ان کو، اگر یہ لوگ ننگے پھر رہے ہوئے اور ہم نے برقعے اوڑھ لیے تو یہ کیا سمجھیں گے ہمارے متعلق، کون سی بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ پہلا خوف ہے جو تقویٰ کے مقابل کا خوف ہے جو معاشروں کو تباہ کیا کرتا ہے، مذہبی معاشروں کو تباہ کیا کرتا ہے۔ جس طرح ایک تقویٰ خدا کا خوف ہے اسی طرح ایک تقویٰ دنیا کا خوف بھی ہوا کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہے وہ جنگ جو ہمیشہ باقی رہتی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کھو دینے کا خوف بہرحال ہماری زندگی پر غالب رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے خوف سے بچائے جاتے ہیں
اور کچھ وہ لوگ ہیں جن پر دنیا کی رضا کھو دینے کا خوف ہمیشہ غالب رہتا ہے. وہ بظاہر نیک بھی ہوں، بظاہر نماز پڑھنے والے بھی ہوں، بظاہر اعمال میں آپ ان کو صاف دیکھیں اور کوئی اعتراض نہ کر سکیں، لیکن عملاً وہ بازی ہار چکے ہیں. کیونکہ اصل لڑائی نظریات کی دنیا میں ہوا کرتی ہے. یہ دو قسم کے خوف ہیں جن کے درمیان جدوجہد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جاری رہے گی. وہی آزاد مرد ہے جو دنیا کے خوف سے آزاد ہوتا ہے. جو دنیا کے خوف سے آزاد نہیں ہوتا وہ ہرگز آزاد نہیں. آج نہیں تو کل اس نے لازماً دنیا کی غلامی اختیار کر لی. اس لیے اپنے نفسوں کو آزاد کریں، اور وہ آزادی سوائے اللہ کے خوف کے کوئی آپ کو نصیب نہیں ہوتی. اس کو غالب کر لیں اپنے اوپر. اللہ کے پیار اور محبت کو اس طرح اپنی غذا بنا لیں، اس طرح اپنا اڑنا بچھونا کر لیں کہ غیر اللہ اس میں داخل نہ ہو سکے. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام انسانی زندگی کی آزادی ہے. یعنی اسلامی اصطلاحوں میں مختلف نام ہیں لیکن حقیقت ایک ہی رہتی ہے. تو احمدیوں کے لیے بہت ہی اہم اور بنیادی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے روگ سے آزاد ہو جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، ان میں ایک چھوٹے سے مصرے میں بہت ہی پیاری بات فرمائی. فرمایا نہ آوے ان کے گھر تک روبے دجال. اے خدا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں دجال کا روب داخل نہ ہو، کیونکہ ہمیشہ قومیں روب سے مارا کرتی ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے جو فتح کا نسخہ عطا فرمایا اس میں یہی روب کا لفظ استعمال کیا. فرمایا نصیر تو پھر روبے کہ اے مسیح تو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے بھی ایک روب عطا کیا گیا اور میں اس روب کے ذریعے سے دنیا پر غالب آؤں. بس احمدی اگر اپنے معاشرے کا روب نہیں رکھتے، اگر ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم ایک زندہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جو غالب آنے والا ہے، اگر وہ پوری طرح اعتماد محسوس نہیں کرتے کہ جن قدروں کو ہم لے کر چل رہے ہیں یہ اچھی قدریں ہیں، بہتر قدریں ہیں اور دنیا کی قدروں سے بہت بالا ہیں، تو اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو ہم وہیں وہ بازی ہار دیتے ہیں. پھر لاشیں پھرتے ہیں، پھر خالی جسم نظر آتے ہیں. آج نہیں تو کل ان پر دن بدن موت کے آثار زیادہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کی طرف میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے نفسوں کی فکر کریں، اپنی طرز فکر کی فکر کریں. یہ ایک لمحہ آپ کی زندگی کے فیصلے کا آپ کو زندوں میں بھی داخل کر سکتا ہے اور مردوں میں بھی داخل کر سکتا ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کی خاطر جئیں گے. کیا اس خاطر جئیں گے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی رہے، یا اس خاطر جئیں گے کہ جہاں ہم جائیں وہاں کے لوگ ہم سے راضی رہیں. دوسری قسم کے سوچ کے لوگ تو پھر بھیروتیے بن جاتے ہیں، جہاں گئے اسی لباس میں رہ گئے، جس قوم میں داخل ہوئے ویسے ہو گئے. جب یہ لوگ واپس اپنے معاشرے میں آتے ہیں تو رفتہ رفتہ نیک بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کے رنگ بدلتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہیں کے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر ایک بنیادی کمزوری ہے، ان کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں قدامت پرستی ہے تو ویسے بھی بن جائیں گے، کسی دوسرے ماحول میں چلے جائیں گے تو ویسے بن جائیں گے. اور اس طرز زندگی کو جو بغیر کردار کے ہے اور بغیر عظمت کے ہے، اسلامی اصطلاح میں منافقت کہا جاتا ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. جب وہ ان لوگوں میں داخل ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے معاشرے میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم تو ایمان لانے والے ہیں. واذا خلوا الی شیاطینہم، جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں جو انہیں بری کے خیالات پھونکتے اور بد اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، تمہارے رنگ میں لگے ہوئے. تم خام خام میں غلامت پرست سمجھ رہے ہو، پرانے لوگ سمجھ رہے ہو، ہم نے اور تم میں تو کوئی فرق نہیں. یہ وہ روح ہے جس کا قرآن کریم نے تجزیہ کیا ہے کھلا کھلا. ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی نظر سے کوئی باریک سے باریک روحانی بیماری بھی چھپی ہوئی نہیں، اور پھر ان کا علاج بتاتی ہے. اور علاج صرف اور صرف ایک ہے کہ خدا سے تعلق رکھو.
مذہبی بیماریوں کا سوائے اس کی اور کوئی علاج نہیں، یہ مرکزی نقطہ ہے ہر علاج کا۔ زندگی کی چشمے سے تعلق پیدا نہیں ہوگا تو بیماریوں کا مقابلہ کیسے ہو سکے گا، توانائی کیسے آئے گی؟ اس لیے اللہ کا تعلق ہے جو دراصل آپ کا علاج ہے۔ پیار اللہ تعالیٰ سے ایسا ذاتی اور خطی، اس کے مقابلے پر دنیا بالکل حقیر اور بے معنی اور بے حقیقت نظر آنے شروع ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں وہ پیار تھا اور پھر ساتھ عظمت کردار بھی تھی۔ وہ لباس پہنا کرتے تھے، ہر قسم کا پہن لیتے تھے، مگر لباس ان کا غلام رہتا تھا، وہ لباس کے غلام کبھی نہیں بنے۔ کھانے اچھے بھی کھاتے تھے، اچھی جگہ میں بھی رہتے تھے، لیکن ہمیشہ ان چیزوں سے آزاد رہے اور وہ چیزیں ان کی غلام بنی رہی، اس لیے کہ خدا کی محبت اور خدا کے تعلق نے ان کو آزاد بنا دیا تھا۔ ہندوستان بھی پہنچے، آزاد مردوں کی طرف پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ نقال قومیں دراصل زندہ رائے نہیں کرتی، ان کی زندگی کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یوں دکھاوا ہے۔ اور آزاد قومیں ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے ماحول سے بے نیاز ہو کر زندہ رہا کرتی ہیں۔ بس وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام میں بیان کیا گیا، وہ آپ کے صحابہ کو عطا ہوا تھا، ان سے لوگ راہیں پکڑتے تھے، وہ لوگوں کی راہیں نہیں پکڑا کرتے تھے۔ جس پر دنیا کا روب آ جائے اس کا نقشہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی باتیں جن کے متعلق پسماندہ قومیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں، جب وہ لوگ جن پر ان کا روب ہے وہ طرزیں اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی رنگ میں ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے معاشرے میں ٹینٹ کرانا ایک بہت سی بےہودہ چیز سمجھا جاتا تھا، یعنی سر مڑوا دینا، گھوٹ کر اچھی طرح اس طرح سے، اور لوگ ماں باپ جو سلامت پسند تھے وہ بعض دفعہ زبردستی لوگوں کے اپنے بچوں کے سر پر اس سے کرواتے تھے، اور اس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے ٹینٹ کروانا۔ تو بچے رویا کرتے تھے، رومال باندھ کر پھرتے تھے شرم کے مارے، اس لیے کہ ان کا دل کہتا تھا یہ بےہودہ سی چلے جانے والی چیز ہے۔ لیکن جب آزاد قوموں میں سے بعض نے اپنے سر مونڈے اور وہ بالکل گھوٹ کر سر نکال کے باہر آنے شروع ہوئے تو انہی لوگ جو پہلے شرمایا کرتے تھے انہوں نے ان کی پیروی شروع کر دی اور اپنے معاشرے میں اسی طرح سر مونڈ کر پھرنے لگے کہ اب یہ فخر کی بات ہے۔ ایک طرف ایک آزاد قوم ہے جس کا روب ہے، ایک طرف ایک غلام ذہنیت ہے جو اس روب کے تابع ہے اور چپ کر کے اس کو اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی زمانے میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حلیہ بنا کر جو روپی دیتے ہیں یہ حلیہ بنا کر کوئی انسان تھے اپنی سوسائٹی میں، بلکہ جس زمانے میں انگریزی قوم ایک خاص لباس پر غیر معمولی توجہ دیا کرتی تھی، اکڑے ہوئے کالر اور خاص قسم کی ٹائیاں اور خاص قسم کے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں اس سے کم لباس کو جہالت سمجھتے تھے، اپنی قوموں کو حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کوئی لوگ ہیں بس رہے ہیں دنیا میں شلواریں پہنے ہوئے بےقوفوں کی طرح اور چوبے پہنے ہوئے اور آمخانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، پگڑی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب مغربی قوموں نے یہ باتیں شروع کی تو حد سے زیادہ بےہودہ اور لازم لباس انہوں نے اختیار کر لی اور یہ ان کے لیے فخر کا نشان بن گیا۔ انہوں نے آزادی سے کیا ہے، وہ غلام نہیں تھی، ان کی آزادی نے ایک غلط رستہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے آزادی کا مطلب یہ سمجھا کہ اب ہم آزاد ہیں دنیا جہان کی ہر عیش اختیار کرنے پر، ہر گندگی اختیار کرنے پر، اور ان کی آزادی جب اس رستے پر چلی تو ان غلام لوگوں نے ان کی پیروی ان رستوں پر بھی شروع کر دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دو نظریات کی جنگ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یا وہ روگ ہے جو خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آپ کو ایک معاشرہ بنتا ہے، لیکن یاد کر دیتا ہے وہ آپ کو دنیا کے روگ سے، اور یا وہ دنیا کا روگ ہے جو جہاں چاہے گا آپ کو لیے پھرے گا، کوئی اس میں مقام نہیں ہے، کوئی اس کی منزل نہیں ہے، کوئی رخ معین نہیں ہے۔ جس طرف وہ آزاد قومیں اپنے دماغ کے پھرنے کے نتیجے میں پھر جانے کا فیصلہ کریں گی، آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے کریں گے۔
اور وہ معاشرہ ایسے گندگی میں داخل ہو چکا ہے اس وقت کہ سوائے دکھوں کے اب اس کا انجام اور کچھ نہیں رہا. بڑی تیزی کے ساتھ ان قوموں میں اندرونی طور پر یہ احساس شروع ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی منزل نہیں. لذتوں کی تلاش ان کو ایسی بھیانک جگہوں پر لے جا چکی ہے اس وقت جہاں لذتوں کی بجائے گندگی ہے اور اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ایسے خوفناک طریق ان مغربی قوموں نے اس آزادی کے نتیجے میں لذت یابی کے سیکھے کہ سیڈزم ایک لذت کا ذریعہ بن گیا. یعنی جب تک جانوروں کی طرح کسی کو مارو نہیں اور تقریباً ادھورا نہ کر دو اس وقت تک نہ جنسی لذت تم میں پیدا ہو سکتی ہے نہ اس میں پیدا ہو سکتی ہے. اب ایک یہ تو سب کچھ دیر سیڈزم پر رہے. اب اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی کہ چھوٹے بچوں پر کو جب تک ہوس کا نشانہ نہ بناؤ اس وقت تک تمہیں کوئی جنسی لذت حاصل نہیں ہوتی. اور امریکہ کی جو فگرز ہیں اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 30% آبادی کا لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مائل ہو رہے ہیں بچوں پر ان مظالم پر. اور جو بچے ان کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی لذت کو بیٹھتے ہیں. پاگل خانے ان کے بھر رہے ہیں. اعصابی مریض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. جرم بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اندھی تکلیف کرنے والے اس خیال سے کہ یہ ماڈرن قومیں یہ آزاد قومیں ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگی چلی جاتی ہیں. آپ کو تو سر فخر سے اونچا کر کے ان کو اس طرف بلانا ہے کہ ادھر آؤ ہم تمہیں تہذیب سکھاتے ہیں. تم غلط ہو. تمہاری راہیں غلط ہیں. تم دنیا کے کیڑے بنتے چلے جا رہے ہو. تمہیں کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا. اس کی بجائے اگر ان سے متاثر ہو جائیں ان سے شرم کرنے لگیں یہ خیال غالب رہے کہ ان کی زبان آپ کے متعلق کیا کہے گی تو پھر تو آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکیں. اس لیے یہ احساس پیدا کریں اسلام کی جو آزادی ہے وہ اللہ کی غلامی میں ہے. یہ ایک لفظ ہے جو اس خلاصہ بیان کرتا ہے آزادی کے تصور کا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تفصیلی جائزہ لے کے دیکھ لیں اس سے بہتر تعریف اور کوئی نہیں آزادی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری غلامی اختیار کرو تو تمام جھوٹے خداؤں سے تم آزاد ہو جاؤ. ہر دوسرے جذبے ہر دوسرے نظریے سے تمہیں یہ غلامی آزادی عطا کرے گی. اور خدا کی غلامی سے نکلنا نام ہے ہر دوسری چیز کی غلامی. یہ ہیں دو نظریات جن کی آپس میں جنگ ہے. آپ کو میں نے مختصر یہ بتایا ہے لیکن گھنٹوں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح خدا کی اطاعت دوسری غلامیوں سے آزاد کرتی ہے اور وہ کتنی قسموں کی غلامی ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا انسان کو غلام در غلام بناتا چلا جاتا ہے. وہ رسموں کا غلام بن جاتا ہے. وہ معاشرے کا غلام بن جاتا ہے. وہ پیٹ کا غلام بن جاتا ہے. وہ نفسانیت کا غلام بن جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے غلامی کا بھیانک تصور جو اس میں نہ پایا جاتا. اس لیے صرف نام رکھ لینا تو آزادی نہیں ہے. حقیقت ہونی چاہیے. جو اس وقت آزاد قومیں آپ کی نظر آ رہی ہیں وہ صرف خدا اور خدا کے تصور سے آزاد ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. یہی ایک آزادی ہے جس نے ان کو غلام بنا دیا ہے بے انتہا دوسری چیزوں کا. اور اس غلامی میں وہ دن بدن زیادہ جکڑی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے آزاد کرنے کے لیے ان کو آنا تھا وہ اپنی آزادی کی فکر تو کریں گے. اگر کوئی ہاتھ میں زنجیریں پہن لیں گے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں چلی جائیں گی تو کس طرح وہ ان قوموں کو زندہ کریں گے. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت میں داخل ہوں اسے پیار کریں اور اس سے تعلق جوڑیں. اس کے نتیجے میں پھر وہ چیز نصیب ہوتی ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں بعض لوگ. یعنی خدا کا تعلق انسان کی عملی زندگی میں الہی نصرت بن کے داخل ہو جاتا ہے. وہ انسان کو خود بھی نظر آنے لگتی ہے. وہ نصرت محسوس کرتا ہے آدمی کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ صاحب اقتدار ہستی میرے ساتھ ہے. اور غیروں کو بھی وہ نصرت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ دوسرا حصہ ہے اس کا جس کو روحانیت کہتے ہیں. اور روحانیت کے بغیر آپ مادیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب تک اس یقین کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہتے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے
مجھ سے پیار کرنے والا ہے، ایک صاحب اقتدار ہستی ہے جو میرے لیے دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہے، جو میری خاطر تمام دنیا کو بدل دے گی لیکن میری حفاظت فرمائے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے لیے غلبے کے سامان پیدا کیا کرتی ہے، جس کا پہلا قدم ہے اپنے نفس کی آزادی یعنی خدا کی غلامی، پہلا قدم ہے تقویٰ کی حفاظت کرنا، یعنی اپنا اڑنا بچھونا خوراک سب اللہ کی یاد کو بنا لیا جائے اور اس کو فریدت دی جائے۔ اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے کچھ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں وہ تھیں جو بندہ پیش کرتا ہے، لیکن خدا ان چیزوں کو سمیٹ کر نہیں بیٹھ جاتا، خدا پھر ان بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، ان سے محبت اور پیار کا سلوک فرماتا ہے، ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو حوصلے بخشتا ہے، ان کی نگاہوں کو حقیقی آزادی عطا کرتا ہے، پھر ان کے لیے جھجک کوئی نہیں رہتی، وہ کوشش کر کے آزاد نہیں ہوتے بلکہ آزادی ان کی فطرت بن جاتی ہے، ان کو ان چیزوں میں حقارت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، گندگی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا جو دوسروں کے لیے لذت ہیں، نظریے بدل جاتے ہیں، معیار بدل جاتے ہیں ایسے انسانوں کے جو باخدا ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ان کے ذوق ہر چیز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب یہ دنیا کی غلطیوں کی پیروی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ان کو وہم بھی نہیں آتا کہ ہم پتہ نہیں کیا بات کو بیٹھے ہیں اور کیا ان کو حاصل ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے تو وہی مثال ہے جس طرح جانور مردار کو جانور کسی مردار پر بیٹھے ہوئے منہ مار رہے ہوں اور کوئی انسان پاس سے گزر جائے، کیا کبھی وہ سوچے گا کہ وہ میں کس نعمت سے محروم ہوں؟ یہ تو ہر چیز کھا رہا ہے، جو مرضی اس کی جو موجیں موجیں ہیں، ہر گندگی سے بھی لذت پا رہا ہے اور میں بالکل محروم نہیں چاہیے۔ جب تک خاص قسم کا کھانا نہ ہو میں کھا نہیں سکتا، جب تک ہائیجینک میز نہ لوں تو تک میں بچ نہیں سکتا۔ اور یہ جانور کتنا خوش نصیب جانور ہے، کبھی آپ کو خیال نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کے معیار بدل چکی ہیں۔ آپ خدا کا شکر کریں گے اگر خدا کا تصور آپ کے ذہن میں ہو کہ ان جیسا ہمیں نہیں بنایا، ان زندگیوں سے پاک کیا، ہمیں پاک غذائیں عطا فرمائیں، ہمارے مذاق اونچے کیے، تو اہل اللہ بھی پھر جب دنیا داروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تبھی رد عمل یہ ہوتا ہے، کوشش نہیں کرنی پڑتی جی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لذت عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے لیے موجے دکھاتا ہے۔ کل کی بات ہے، ایک دوست نے مجھ سے یہاں سوال کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا تھا کوئی معجزہ تم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ معجزہ ایک نہیں، متعدد انگنت بھی کہہ سکتے ہیں بات کرنے سے میں نے دیکھے ہیں، جماعتی معجزے بھی، قرآن گزشتہ خلفاء کے معجزے بھی، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کے موجودانہ سلوک بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ بتاؤ۔ ان سے میں نے کہا کہ بتانے کا یہاں سوال نہیں، جب بھی جماعت میں کوئی موقع آئے گا ایسا خطبات میں حسب حالات کچھ نہ کچھ انسان بیان کرتا رہتا ہے اور میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ تو اب یہ ذکر جو چلا معجزے کا اور خدا کی عطات کا، مجھے خیال آیا کہ آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عطات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کس طرح آزادیاں بخشتا ہے انسان کو۔ عطات کے نتیجے میں خدا تعالیٰ دوسری چیزوں کو غلام بنا دیتا ہے کہ انسان کو، اور وہ نظر آتا ہے اس کو۔ چنانچہ یہ جو عطات ہے یہ ضروری نہیں کہ براہ راست اللہ کی عطات ہو، یہ عطات بعض دفعہ خدا کے مقرر کردہ خلفاء کی یا ان کے مقرر کردہ عمراء کی عطات ہوتی ہے، بعض دفعہ ان عمراء کے مقرر کردہ چھوٹے چھوٹے عہدیداروں کی عطات ہوتی ہے، یہ بھی خدا کی عطات بن جاتی ہے۔ اس لیے جب میں عطات کہتا ہوں کہ آپ عطات سیکھیں اور خدا کی عطات سیکھیں تو مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن کریم میں فرمایا ہے وہی عطات ہے۔ خدا تعالیٰ کے نظام کو چلانے کے لیے جو بھی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اس کی عطات بھی خدا کی عطات بن جاتی ہے، اس کے مقرر کردہ عہدیداران کی عطات بھی خدا کی عطات بن جاتی ہے، اور یہ مضمون چلتا ہے آگے تک، یہاں تک کہ بعض لوگ تکبر سے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا آدمی ہے، اس کی ہم تو بات نہیں مانیں گے، ہاں خلیفہ وقت کی مان لیں گے، اس کی بحث کی ہے، حالانکہ وہ اس لوگ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خلیفہ وقت کی پھر کیوں مانو گے، وہ بھی تو ایک انسان اور ایک حقیقی انسان ہے۔ پھر براہ راست خدا سے کہو کہ وہ تم سے کلام کیا کرے اور تمہیں براہ راست ہدایت دیا کرے۔ اگر اتنا تکبر ہے تمہارے اندر، اتنی تمہاری شان ہے، تو پھر
खलीफा वक्त के नुमाइंदे की भी ना मानो, उसकी भी ना मानो, फिर नबी की क्यों मानोगे? वो भी तो एक इंसान है। फिर तो बराह रास्त अल्लाह से मुतालबा होना चाहिए कि हमें खुद तू बता के क्या करना है, तब हम मानेंगे, वरना हम किसी इंसान को नहीं मानेंगे। और अगर ये करेंगे तो इसी का नाम कुरान करीम शैतानियत और इब्लीसियत रखता है। इसलिए अतात, जिस अतात के बदले फल मिलता है, वो अतात कोई मामूली चीज नहीं है, उसमें तो बड़ी गहरी रूह है। उसमें तो इंसान सबसे पहले अपने नफ्स से आजाद होता है, तब जाके अतात करता है। ये हो ही नहीं सकता कि नफ्स का गुलाम हो और अल्लाह का मुती हो, टकरा जाती हैं ये दोनों चीजें। चुनांचे जो मैं मिसाल आपको दे रहा था कि अतात आपको आजाद करती है दूसरी चीजों से, और दूसरी गुलामियां आपको अल्लाह ताला की अतात नहीं करने देती है, कि उसकी मिसाल सबसे पहले नफ्स को पाक करना पड़ेगा, अपने ज़मीर को आजाद करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकता हूं, और खुदा की नुमाइंदगी में अगर मेरा मुझसे बहुत अदना इंसान भी मुझ पर हाकिम मुकर्रर हो तो मैं उसके सामने भी झुकूंगा। ये है वो इस्लामी अतात की रूह। और इसकी अगर तरबियत मिल जाए तो इस अतात के नतीजे में इंसान को अल्लाह ताला बहुत से मुझे बाबूसा दिखाता है। और ये बताने के लिए, यकीन पैदा करने के लिए कि मेरी खातिर तुमने किया है, मैं तुम्हारी खातिर दुनिया को तुम्हारा गुलाम बनाऊंगा। एक छोटी सी मिसाल इसकी मैं पेश करता हूं। एक दफा हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने एक वफद मशरकी पाकिस्तान भिजवाया, और वहां से वापसी पर पहुंच जाओ, यहाँ रिपोर्ट का इंतजार था। मेरे साथ भाई मुजफ्फर, हमारे मिर्जा मुजफ्फर अहमद वो भी थे, और हम एक और हमारे कजिन हैं भाई कर्नल दाऊद अहमद, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। तो उन्होंने फोन पे पता किया तो बताया ये गया कि सारी फ्लाइट्स बुक हैं उस दिन की, सारी सुबह की फ्लाइट का सवाल ही नहीं। और उन्होंने पूछा कि चांस पे कोई जहां कोई मिल सकता है मौका कि इत्तेफाकन जो कुछ लोग रह जाते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि इतना रश है कि चांस पर भी सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं, उनके आखिर पर, उस जुलूस के आखिर पर अगर हम इनका नाम लिख लें तो फिर भी शायद कई दिन के बाद बारी आए। ये उस वक्त हालत थी रश की। तो उन्होंने कहा कि फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम ठहरो चंद दिन, सीट वाली बुक करा देते हैं, अगर हफ्ते के बाद हो हफ्ते के बाद चले जाना। मैंने उनसे कहा कि आपकी सोच तो होगी, ये ठीक है, और इस पर मैं एतराज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हजरत साहब का हुक्म है कि तुमने जरूर पहुंचना है, इसलिए मैंने तो जरूर जाना है। उनका सवाल ही नहीं पैदा होता, जा ही नहीं सकते। मैंने कहा सवाल बेशक न पैदा होता, और मैंने एयरपोर्ट पर जाना है, कोशिश करनी है, फिर अल्लाह की जो मर्जी, मगर यहां बैठे नहीं मैं चैन से बैठ सकता कि खुदा ताला का खलीफा मुझे हुक्म दे कि तुम पहुंचो, और मैं आपके साथ बैठा आराम से इंतजार करता रहूं, जो कोशिश करनी थी कर ली। चांस है वो भी खुदा के हाथ में है, कोशिश तो करनी चाहिए। खैर वो मैं सुबह रवाना हुआ तो सरों ने मजाक से हंस के कहा कि हम तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार करेंगे, वापस आके तुम नाश्ता हमारे साथ करना। वहां गया, पता किया, मैंने कहा कोई सवाल नहीं, ठीक था। मैंने कहा बहुत अच्छा, नहीं तो मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा चांस, मैंने कहा चांस का भी कोई सवाल नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं इंतजार करता हूँ, देखें क्या होता है। इतने में वो जो रजिस्टर होता है वो उन्होंने बंद किया, मैं इंतजार करता रहा। रजिस्टर बंद किया और कॉल दी कि जहाज चलने वाला है, आप चले जाएं, और वो पैक करके वो वहां से रवाना हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ऐसा यकीन डाल दिया था कि ये तुम्हें जाने जाना, तो मैं वहीं खड़ा रहा। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, एक नौजवान लड़का, उसने कहा आपको लाहौर के लिए टिकट चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। कि मेरे नाम का है, आपको इतराज तो नहीं मेरे नाम से सफर करने को? मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं। वैसे मैंने उसी वक्त दिए, बावजूद इसके कि जहाज ऐलान हो चुका था कि जाने वाला है, और पैक करके रजिस्टर वगैरह वो लोग रवाना हो चुके थे। मैंने उसको पैसे दिए और टिकट ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप इंटरनल फ्लाइट्स में जहाज मिस करें तो आपको काफी जुर्माना देना पड़ता है पैसे का, इसलिए वो घबराया हुआ था बेचारा। खैर वो मैं खड़ा हुआ था कि इतने में वापस आया एक आदमी दौड़ा दौड़ा, तो उसने कहा एक सवारी काम है जहाज में, तो कोई रह गया है, कोई मुसाफिर पीछे तो नहीं? मैंने कहा मैं हूं।
انہوں نے میرا سامان پکڑا کہ اب وقت نہیں ہے سامان الگ بھیجنے کا، آپ کے ساتھ ہی جائے گا، اور سوٹ کے ہاتھ میں پکڑا اور ہم دوڑتے دوڑتے جہاز پر چڑھے اور روانہ ہوئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، کوئی دنیا دار آدمی اس کو 1000 کوشش کرے اتفاق ثابت کرنے کی، لیکن جس پر گزرا ہو وہ کیسے اس کو اتفاق سمجھ سکتا ہے؟ 100% اس کو یقین ہے کہ یہ سارے واقعات، یہ چین جو ہے، یہ اساس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جہاز وغیرہ اور یہ عملہ وغیرہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اگر میرے غلام بنتے ہو تو یہ تمہارے غلام بنیں گے، تمہارے لیے حالات تبدیل کیے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کا اثر جس کے ساتھ گزرے اس کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے، اتنا گہرا کہ ہمیشہ کے لیے دل پر اللہ کا ایک احسان نقش ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں ان تجربوں میں سے نہیں گزرتے؟ جب تک آپ ان تجربوں میں سے نہیں گزریں گے آپ نہیں پا سکتے زندگی۔ خدا سے تعلق، پیار اور محبت کا اتنا گہرا اور اتنا کامل اور اتنا غیر متزلزل پیدا کرنا پڑے گا کہ دنیا کی کوئی سچویشن، کوئی صورت حال آپ کے ارادے کو بدل نہ سکے۔ اب عزت کے ساتھ سر اٹھا کر پھریں ہر جگہ، محسوس کریں کہ آپ آزاد ہیں اور یہ لوگ غلام ہیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں مجھ سے ایسا ہی واقعہ ہوا، بڑا دلچسپ۔ وہاں جو ہر سال 1 تاریخ کو لوگوں کی حالت ہوتی ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ رات 12 بجتے ہیں اور پھر اس قدر بے حیائی کا طوفان ایک امد آتا ہے کہ آپ باہر کے معاشرے کے لوگ بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر شخص کو آزادی ہے، جس کو چاہے گلے لگائے، جس کو چاہے پیار کرے، چاہے وہ گندا ہو، اسے شراب کی ہو یا اور راستے ہوں، اور لڑکیوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ انکار کریں۔ 12 بج رہے تھے، میں ایک اسٹیشن ہیوسٹن پر موجود تھا، اس وقت اپنے گھر جانا تھا، کہیں کام کر رہا تھا، وہاں سے فارغ ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا، ہر احمدی کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم نیا دن نفل سے شروع کریں، چنانچہ میں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے تعجب ہوا کہ ایک آدمی کھڑا میرے پاس رو رہا ہے، باقاعدہ بچوں کی طرح ترکیاں لے کے رو رہا۔ مجھے خیر نماز میں پڑھتا تھا، لیکن تھوڑی سی مجھے ڈسٹربنس ہوئی کہ کیا کر رہا ہے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اٹھ کر اور کھڑے ہوا سر کو دوڑ کے آگے مجھے لپٹ گیا اور ہاتھوں کو بوسا دیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں آپ کو جانتا۔ اس نے کہا آپ بھی مجھے جانتے، لیکن میں آپ کو جان گیا۔ میں کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا سارا لندن آج نئے سال میں خدا کو بلانے پر کھلا ہوا ہے، اور ایک آدمی مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جو خدا کو یاد رکھنے پر کھلا ہوا ہے، تو میں کیسے آپ کو نہ پہچانوں؟ اور اس چیز نے اس پر اتنا گہرا اثر کیا کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ تو آپ کی اصل آزادی خدا کی یاد میں ہے۔ ساری دنیا دوسری غلام ہے، اپنے رسم و رواج کی، شیطانیت کی، اپنی جنس کی، جنسیات کی، اپنی ہوا و ہوس کی۔ آپ ہیں جنہوں نے آزادی سے پھرنا ہے اور ان کو آزادی بخشنی ہے۔ اگر آپ لوگ ان کے معاشرے سے متاثر ہو گئے اور غلام بن گئے، اسے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کون ہوگا جو یہاں ان کو آزادی بخشے؟ آپ ہی نمائندہ ہیں۔ اس لیے عظمت کردار پیدا کریں، اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اور وہ آپ کے لیے پھر موزے دکھائے گا۔ پھر آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ موزہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ موزہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو مسجد کی تعمیر کا دن ہے، اسے اپنے لیے فیصلہ کن دن بنا لیں، یہ عہد کریں کہ اب چاہے باہر سے کوئی مبلغ آئے نہ آئے، آپ اسلام کے مبلغ بنیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کی کار پلٹنی ہے، آپ نے ان میں تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، آپ نے ان سے آزاد رہ کر پھرنا ہے، اپنی عورتوں کو سنبھالیں، اپنی بچیوں کو سنبھالیں۔ ان کے چہرے پر، ان کی نظروں میں بعض دفعہ ایسی بے اعتنائی سی کی نگاہ نظر آتی ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے۔ ایک ایسا اطمینان نظر آتا ہے دنیا پر، اور ایسی بے پرواہی دین سے نظر آتی ہے کہ وہ مستقبل کے معاملے میں انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اصل اطمینان وہی ہے جو دین کا اطمینان ہے۔ جو دنیا پر مطمئن ہونے لگ جائیں وہ ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں خدا کے لیے، یعنی خدا کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، وہ پھر کوئی اور خدا بنا لیتے ہیں اپنے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے
بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کو سمجھانا پڑے تو سمجھائیں. تم خدا کے ہو کر رہو اور اللہ سے پیار کرو اور اس کی بات کی حفاظت کرو کہ تمہیں خدا کبھی کسی اور کی غلامی میں نہ جانے دے. دعائیں کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دعاؤں سے ملیں گی. بہت کثرت سے دعائیں کرنی پڑیں گی. آج میں نے بھی بہت دعا کی ہے خاص طور پر آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے ایسے لوگوں سے جو مسجد کی آبادی کا حق رکھتے ہیں، جن کو آباد کرنا آتا ہے، جن پر خدا کے پیار کی نظریں پڑتی ہیں، اور دن بدن یہ آبادی بڑھتی رہے. اور جب وہ وقت آئے کہ جب یہ مسجد چھوٹی نظر آنے لگے تو یہ فکر پیدا ہو کہ کس طرح اس مسجد کو بڑھانا ہے. اس لیے اب اس مسجد کی سنگ بنیاد کے وقت سے غیر معمولی آپ سب کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ ہی یہاں خدا کے نمائندہ ہیں. آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے عبادت کا حق ادا کرنا اور عبادت کو قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى